ایک چیز ہے ہم سب کے درمیان، آپ اور میں اس کو ایز اٹ از لے سکتے ہیں نا، اس کو تو سمجھ سکتے ہیں نا، اس کو تو مان سکتے ہیں نا. پھر اللہ تعالیٰ ویسے ہی کہہ رہا ہے کہ ہم پھر جس کو گمراہ رہنے دیں، تو پھر اس کا تو ویسے ہی کچھ نہیں ہو سکتا. تو اب اگر جس کے لیے گمراہی نصیب میں ہے تو بس اس پہ بندہ افسوس کر سکتا ہے اور اس کو یہی کہہ سکتا ہے کہ بھائی تو توبہ کر، تو دعا کر. کیونکہ لیکن وہ جو ایک چیز ہے جو ہم لوگ آگے کنوے کر سکتے ہیں ایز اٹ از، اور بہت ساری کلیریفیکیشنز ہم کو مل سکتی ہیں اور ہم راہ ہدایت پر رہ سکتے ہیں، وہ ہے قرآن مجید. اور اس کو میری اب یہ کوشش ہے کہ میں خود بھی جب آپ کے ساتھ کچھ آیات کو شیئر کر سکوں تو کچھ چیزیں میری میموری میں بہتری کی طرف جائیں، میں بہت ساری چیزیں یاد کر سکوں، میں بہت ساری چیزیں سمجھ سکوں، انٹرپریٹیشنز آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکوں. سو ہم لوگ آغاز کر رہے ہیں سورہ فاتحہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس رب کی ذات نے یہ سب کچھ تخلیق کیا ہے. اس نے تمام چرند پرند جانور، آپ کو، مجھ کو، ہماری اولادیں، ہم سب ہر نسل کے جوڑے پیدا کیے تاکہ آگے نسل بڑھ سکے. ہر چیز کے اسباب بنائے، پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا. سورج اپنے حساب سے چل رہا ہے. بگ بینگ کہتی ہے کائنات وسیع سے وسیع ہوتی جا رہی ہے، پھیل رہی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ہم نے اس کو آج تک یہ پھیلے گی اور یہ مزید ہم اس کو بڑے سے بڑا کرتے جا رہے ہیں. وہ الہ یعنی وہ معبود، یعنی ہم جس کی عبادت ہمیں جس کی کرنی چاہیے اور ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، ایک ہے. وہ سب سے پہلے کہتا ہے افتح، یعنی عربی میں کہتا ہے کھول. تم کون ہو، میں کون ہوں. ہم نے علم اللہ سے سیکھا ہے، ہمیں اس نے فطری طور پہ کیا کیا صفات بخشی ہیں، سارے معاملات. وہ کہتا ہے افتح. سورہ فاتحہ کا مطلب ہے افتح. افتح کا مطلب ہے کہ کھولو. تو نیکسٹ ٹائم جب ہم نماز پہ کھڑے ہوں، نیکسٹ ٹائم جب ہم سورہ فاتحہ کا پتہ چلے، تو ہمیں یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کھول. کتنی بڑی ایک چیز سامنے کھل رہی ہے کہ پڑھ، تو کھول. تیرے سامنے کتنے بڑے ابھی راز کھلنے شروع ہوں گے، وہ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات میں ہی آپ کو پتہ چل جائے گا. الحمدللہ رب العالمین. تمام ذکر و شکر، تمام حمد و ثنا رب العالمین کے لیے. الحمدللہ رب العالمین. اب بندہ پہلے ہی وہ آیت میں ذرا ویژولائز کرے اور ذرا زوم آؤٹ کرے، یعنی وہ رب ہے، وہ معبود ہے سارے عالم کا. یہاں بندہ پہلے ہی کلک میں جائے اوکے، مطلب خالی یہ نہیں چل رہا. یعنی آپ کے سامنے جو چیزیں ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں اور جو آپ سے کئی درجے دور ہیں، جہاں تک آپ کی نگاہ اور سوچ نہیں پہنچ سکی، یعنی ڈیفرنٹ پلانٹس، وہاں بھی نظام زندگی یا نظام چل رہے ہیں. ہاں جی چل رہے ہیں. موسمی نظام چل رہے ہیں. ہاں جی چل رہے ہیں. کائنات کے یونیورسل نظام چل رہے ہیں، سسٹمز چل رہے ہیں، یعنی دین چل رہے ہیں. ہاں جی چل رہے ہیں. اس نے آپ کو اتنا بڑا زوم آؤٹ کیا ہے اور پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم. وہ رحمان و رحیم ہے، وہ بہترین رحم کرنے والا ہے اپنے نیک بندوں کے اوپر، اپنے اس سے توبہ کرنے والوں کے اوپر، جو اس سے معافی مانگتے ہیں، جو اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں. مالک یوم الدین. سارے عالم کا رب رحمان و رحیم ہوں، مالک ہوں جزا کے دن کا، یوم الدین، اس دن کا جس دن اس کا سسٹم پراپر نافذ ہوگا. آپ کو اللہ نے اس زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا کہ جاؤ خلافت قائم کرو، میرا دین قائم کرو. لیکن ہمارا یہ امتحان تھا، اور اس کے بعد جب وہ جزا کا دن ہوگا تو اس میں دین بھی ہوگا، یعنی سسٹم بھی، دین کا مطلب ہے سسٹم. تو جزا کا دن، اور اس دن اللہ کا سسٹم نافذ ہوگا. جو وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں وہ سب ہوں گے. مالک یوم الدین جب نیکسٹ ٹائم امام پڑھے آپ نے، تو آپ کی نظر میں ذرا ویژن تو جائے. قبریں پھٹ رہی ہیں، ہر جانور، ہر مکھی، ہر مکوڑا، ہر چوزا، ہر مرغی، ہر جانور، ہر جنگلی جانور، ہر پرندہ، تمام مخلوقات. اس دن تمہاری آنکھیں تیز ہوں گی، اور اتنی تیز ہوں گی کہ تم سب کچھ دیکھ سکتے ہوگے. تو مالک یوم الدین، وہ مالک ہے اس دن کا، انصاف کے دن کا حاکم ہے. اب آپ ذرا سوچیں. پھر اس آیت کو ہم لوگ بول تو جاتے ہیں نماز میں، ویسے ہمیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اب آپ ذرا دیکھیں، دین از اے سسٹم. دین کا مطلب اردو میں نظام ہے، انگلش میں سسٹم ہے. فرانس میں کچھ ہوگا، جرمنی میں کچھ ہوگا، سرائکی میں کچھ ہوگا. آپ سمجھ گئے؟ نظام زندگی اسلام کے مطابق ہے، جو کہ نافذ نہیں ہوئی بھی. ہم عبادت نعوذ باللہ کہیں نہ کہیں آج کے فرعونوں کی کر رہے ہیں. ہر ملک کی قوم اپنے فرعونوں کی کر رہی ہے. ہماری عبادت اپنے نفس کی ہو گئی ہے. اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھنی، اور ہم پتہ نہیں کیا کیا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں. تو یہ عبادت اللہ کی تو نہیں ہوئی. تو یہ کیا آپ کے خیال سے آپ کا اتنا بڑا رب آپ سے خالی رسمن گفتگو کر رہا ہے؟ یہ ایسی عام کتاب ہے نعوذ باللہ. تو ذرا سوچیں کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور کہاں کر رہے ہیں ہم اس کی عبادت؟ ہم عبادت ہماری عبادتیں ہیں یہ. پھر ہم کہتے ہیں
ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہاں آ کے آپ کو کہیں نہیں کہا جا رہا کہ آپ نبی سے مدد مانگ رہے ہیں، آپ اولیاء سے مدد مانگ رہے ہیں، آپ اصحاب اکرام سے مدد مانگ رہے ہیں، آپ خلفائے راشدین سے مدد مانگ رہے ہیں، آپ مزار والوں سے مدد مانگ رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں. آپ نے اتنی بڑی بات اللہ سے کہی ہے، اور اللہ اپنے ساتھ کیوں اتنی بڑی ذات آپ اس کے ساتھ شریک بنائیں؟ وہ کلیئر کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. صحابہ اکرام کو گھر کا نمک بھی چاہیے ہوتا تھا تو نماز کے سجدے میں اللہ سے مانگتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کہا دنیا کے ورسٹ، حدیث موجود ہے کہ دنیا کی سب سے ورسٹ کریشن ہے جو جن کا کوئی نیک آدمی، کوئی صاف ستھرا انسان، کوئی نیک آدمی جب انتقال کر جاتا ہے تو یہ اس کی قبر بناتے ہیں اور وہاں پہ امدادیں مانگتے ہیں، وہاں پہ عبادتیں شروع. حدیث پہلے سے موجود ہے اور آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، آپ وہی کام کر رہے ہیں. میں آپ کو اپنے نبی کی حدیث دکھا رہا ہوں، ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جواب دیتا ہے، اللہ کہتا ہے کیا مدد مانگ رہا ہے میرا بندہ؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دے. میری تو چھینک بھی میرے قابو میں نہیں ہے. میں تو ایک پاؤں کھڑا کر سکتا ہوں، دوسرا پاؤں بھی نہیں کھڑا کر سکتا. یا اللہ میرا تو کچھ اختیار ہی نہیں ہے، میں سوچ ہی نہیں پا رہا ہوں. اور میں کتنا بے عقل ہوں کہ میں نہیں سوچ پا رہا ہوں. مجھے سوچنے کا تو نے کہا ہے، تو کہتا ہے عقل کیوں نہیں کرتا؟ میں عقل نہیں کر رہا. میں نے اپنے آپ کو پتہ نہیں دنیا کے کن کاموں میں لگا کے رکھا ہوا ہے. اے میرے رب، میں اتنا سب کچھ اگنور کر کے بیٹھا ہوں کہ اتنی بڑی کائنات اور ایک نظام ہستی چل رہے ہیں، اور میرے آباء و اجداد مر مر کے کہیں تو جا چکے ہیں، دفن ہو چکے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ہیں، میں نے بھی وہیں لوٹ کر آنا ہے. یا رب اب سمجھ آئیے کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے صراط المستقیم پر چلا دے، مجھے اس راستے پر چلا دے جو راستہ تیری طرف آ رہا ہے، جس راستے پر جس پر تو نے اپنے بندوں کو نعمتیں بخشی، اس راستے پر جس پر تو نے اپنے بندوں کو دنیا میں بھی پاک زندگی بسر کروائی، آخرت میں بھی پاک زندگی بسر کروائی. صراط الذین انعمت علیہم، اب یہ لفظ ایسے ہیں کہ آپ کے لیے ہزار معنی کھول دیں گے. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یا اللہ ان کے راستے پر نہ چلائیے گا جن پر تو غضب ہوا، کافر، مشرک، شرک کرنے والے، بڑے بڑے گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے والے، جانے انجانے کے شرک کرنے والے، جن پر بھی تو غضب ہوا. لیکن آخر میں ولا الضالین، گمراہوں کے. کتنا بڑا لفظ ہے. آپ ذرا سوچیں، انسان سوچے تو صحیح کہ وہ پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ گمراہوں میں نہ کر دیجیے. کیا پتا آپ اور میں گمراہی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا. کیونکہ دیکھو جس پر غضب آ رہا ہے وہ تو کلیئر ہو رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ غلط کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے یا کوئی چیز کر رہا ہے. انسان دور سے بتا سکتا ہے کفر کر رہا ہے. چلو نماز بھی نہیں پڑھ رہا، حدیث موجود ہے کہ نماز مسلمان کے اور کفر کے بیچ کا فرق ہے. آپ نے کہہ دیا بھائی تو کافر تو نہیں ہے، تو نماز نہیں پڑھ رہا. لیکن گمراہی، یہ ہم کتنی چھوٹی چھوٹی گمراہیوں میں اور کتنی بڑی بڑی گمراہیوں میں ہمیں اندازہ نہیں ہے اس بات کا دل یہ تفسیر سن کے، قرآن کو سن کے دل نرم ہو رہا ہے، رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. تو اللہ نے بشارت دی ہے کہ یہی وہ صفات ہیں جن کو ہم ہدایت بخشنے سے. اور اگر آپ کو یہ نہیں ہو رہا اور آپ کو قرآن سمجھ نہیں آ رہا اور آپ اپنے گناہوں پر اصرار کیے ہوئے ہیں، آپ اڑے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، نہیں اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، تو بس پھر آپ سے بحث کرنا فضول ہے. لیکن بس میں ایک مقصد یہ ہے کہ آج سے انشاءاللہ ہم نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو سمجھنے کے لیے دیا، اور ہم اس سے صرف برکتیں لیے جا رہے ہیں، اور وہ بھی پتہ نہیں ایسی برکتیں لیے جا رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تلاوتیں اس دن ہمارے روز قیامت جو ہے نا وہ غلاف میں لپیٹ کے منہ پہ نہ دیری ماری. بلکہ آج کل مساجد کے اندر جو لوگ مساجد میں جا رہے ہیں، نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا اپنے مسجد کے امام کے پاس جائیں. اگر آپ کی نماز تیز ہے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام صاحب کی تلاوت تیز ہے، یا موسٹلی آج کل ایک پتہ نہیں امام کو خود سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا، سورہ فاتحہ کی جب قرات کرنی ہوتی ہے تو بڑی خوبصورت قرات کرتے ہیں، اور اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو 2 رکعت کے بعد سائلنٹ رکعت ہوتی ہے، اس پہ انسان پیچھے خود پڑھ لیتا ہے. تو جو پڑھ رہا ہوتا ہے تیزی سے اس کو بھی وقت نہیں ملتا، تو جو آرام سے پڑھ رہا ہے اس کا تو کیا ہی حال ہوگا، اور کیا رکوع پھر وہ کب جائے گا اور کب وہ سجدے میں جائے گا. یہ ہم لوگ سب فیس کر رہے ہوتے ہیں، یہ رکے گا نہیں. ہم لوگ رک چپ ہو گئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنا تو حق رکھتے ہیں کہ امام کے پاس جائیں اور امام سے کہیں کہ امام صاحب آپ جس طرح قرات کرتے ہیں آپ اسی طرح سائلنٹ میں بھی اپنے حساب سے قرات کریں، ہمیں پیچھے ٹائم دیں، آپ ہمیں وقت تو دیں، آپ تو بہت اسپیڈ میں چل رہے ہیں. اور اگر کسی مساجد میں اس طرح اہتمام کیا جاتا ہے اور تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر نہیں ہے، جو کہ موسٹلی ہمارے یہاں ایک رواج بنا ہوا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنے فرقے کی مسجد میں جائیں اور ان سے جا کے کہیں کہ بھائی آپ یہ اس طرح نہ کیا کریں، آپ تھوڑا وقت دیں ہم کو. وہ آپ کو کہیں گے نہیں جی امام پڑھتا ہے وہ کافی ہے. بولیں ٹھیک ہے، آپ امام اگر پڑھتا ہے تو ہم نے اندازہ لگا کر دیکھ لیا کہ امام اگر اتنی تیزی سے پڑھ رہا ہے تو ہماری نماز کی مدر سسٹر کو بہتر کر رہا ہے. آپ یہ تو نہ کریں، ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ ہی اپنا ذرا ٹائم دیں، آرام سے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں. اور آج سے انشاءاللہ اس سلسلے کو بھی ہم بڑھائیں گے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ ذرا لے کر چلا جائے. باقی اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اس کاوش کو قبول کرے انشاءاللہ.